أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 122 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ. ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، مثال دے رہے ہیں. بھلا بتائیے ایک شخص ایسا ہے جو بے جان ہے، مردہ ہے. فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی. وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا. یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لوگوں میں وہ لیے چلتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو اندھیریوں میں ہے. لیس بخارج منہا، اس اندھیری سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا ان چیزوں کو جس کو وہ کیا کرتے تھے. گزشتہ آیتوں میں جو مضمون ہے اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں، گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ اللہ کے دین میں، قرآن کی آیتوں میں اپنی عقل چلاتے تھے کہ جب ان کے سامنے دین پیش ہوتا تو وہ عقل سے بات کرتے کہ یعنی جس جانور کو انسان ذبح کرتا ہے وہ حلال ہے اور جو جانور فطری طور پر مر جائے وہ حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین، شریعت، قرآن سامنے رکھتے تھے تو اس میں عقل کی بات کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا. دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی باتیں ہیں. زندگی جو ہے نا، زندگی 3 قسم کی ہے. ایک جس کی بنیاد خواہشات پر ہے. دوسری زندگی وہ ہے جس کی بنیاد عقل پر ہے. تیسری زندگی وہ ہے جو وحی پر اس کی بنیاد ہے. یہ 3 قسم کی زندگیاں معاشرے کے اندر دنیا میں گزار رہے ہیں. ایک زندگی کون سی ہے؟ جس کی بنیاد خواہشات ہیں، شہوتیں ہی شہوتیں ہیں. اس میں حیوانات بھی آ جاتے ہیں
کہ وہ صرف خواہش کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، میری خواہش پوری ہو، عقل تسلیم کرے نہ کرے کوئی چیز نہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ خواہشات۔ ایک قسم انسانوں کی ایسی بھی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ عقل کو بنیاد بنانے کا مطلب جو بات عقل میں سمجھ میں آتی ہے اس کو مانتے ہیں، جو چیز عقل میں سمجھ میں نہیں آتی عقل سے وہ اس کو انکار کر دیتے ہیں اپنی زندگی کی بنیاد۔ اس کو کہتے ہیں مشاہدے پر، تجربات پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ بھئی لوگوں کے تجربات ہیں، اپنا تجربہ ہے، نظر آ رہی یہ چیزیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو آگے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے، عقل کو سامنے رکھ کر۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ وہ تیسری قسم ہے جو عقل سے اوپر کی ایک چیز ہے، وہ وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، ایمان ہے، اس کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کو بڑھانا، اپنی زندگی کا اسٹرکچر تعمیر کرنا، وہ اصل زندگی ہے، وہ اصل زندگی۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب جو ہے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ اومن کان میتن، بھلا وہ ایک شخص ایسا ہے، مثال دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی مثالیں بڑی جامع ہوتی ہیں، اللہ مثال دے رہے ہیں۔ انسان سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتا ہے تو اس کی مثال اچھی لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اب مثال دے رہے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، کفر کیا چیز ہے، ہدایت کیا چیز ہے، گمراہی کیا چیز ہے، اس کو سمجھو۔ تو اس مثال کیا ہے؟ بھلا وہ شخص کانا میتن، کانا میتن جو مردہ ہے، میتا کہتے ہیں مردار۔ یہاں مردہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے اصل میں مردہ اگر ہم سمجھے، جو چیز مقصد سے ہٹ جائے اور جس چیز کا مقصد ختم ہو جائے اس کو مردہ ہی کہتے ہیں۔ یہ لائٹ ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا، اور جب یہ روشنی دینا بند کر دے اس کو اٹھا کے کوئی سر پہ نہیں رکھتا، اس کو لے جا کے گاربیج میں ڈال دیتے ہیں، بھئی مر گیا، بھئی مردہ ہو گیا، سمجھ رہے؟ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہے۔ جب وہ مقصد چھوڑ دے تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ مردہ ہے۔ پھر اس کو جو ہے نا کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اصل زندگی ہدایت والی ہے، اصل زندگی ایمان کی ہے، کیونکہ ایمان زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ بغیر ایمان کے مقصد زندگی بھی طے نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے، اس ایمان کی روشنی میں، ایمان کی برکت سے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ ایمان ختم ہو جائے تو پھر انسان زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کمانا، خرچ کرنا، بڑا بننا، نام بنانا، زندگی کو بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ دیکھو یہ لوگ ہیں دنیا کی ظاہری زیب و زینت، ظاہری چمک پر یہ ان کی بنیاد ہے، اور آخرت اس سے غافل ہے، اس سے لوگ غافل ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، مردہ کا مطلب زندگی تو ہے، حل چلتا پھرتا سب کچھ ہے، لیکن مردہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتائی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے زندے کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ۔ مردہ کا مطلب پھر چل پھر رہے ہیں بغیر ذکر کے، بھئی ایک وہ اندر کی حیات ہے، وہ اندر کی زندگی ہے۔ ہاں یہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ مراد زندہ اور مردہ وہ تو پوری دنیا سمجھتی ہے، لیکن یہاں وما يستوي الاحياء ولا الاموات، یہاں اس سے مراد ایمان والا اور بے ایمان، ہدایت والا اور گمراہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
امواتن مردے ہیں مردے، غیر احیاء زندے بھی نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون ان کو پتہ بھی نہیں ہے مر کے کب اٹھنا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ یعنی آخرت کو بھلا دیا اور پھر اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا انکار کیا، تو پھر ان کی زندگی کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بے مقصد ہے۔ اب دیکھیے مثال کتنی پیاری ہے، بھلا وہ شخص انسان جو ہے نا 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک مرحلہ انسان پر ایسا آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان پر یہ دور گزرا ہے، وہ کیا ہے؟ قابل تذکرہ نہیں، قابل ذکر نہیں، ایک ناپاک قطرہ میتن۔ دوسرا مرحلہ ہے فاحییناہ ہم نے اسے زندگی دی، احییناہ قرآن پاک میں حیات ایمان کے معنی میں، علم کے معنی میں ہے، ایمان کے معنی میں ہے، روح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں روح سے مراد قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور یہ وحی کیا ہے؟ ہماری روح ہے، ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں بے جان، دوسرا مرحلہ الحمدللہ اللہ نے ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی دی۔ اب تیسرا مرحلہ بھی ہے، وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے، کیا ہے؟ اس ایمان کو اتنا بڑھانا، اتنا تیار کرنا کہ اس ایمان کو لوگوں میں لے کے چلنا پھرنا۔ وہ ایمان صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ صرف میری ذات تک محدود ہو، ایمان کا فائدہ میری ذات تک محدود نہیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ہم نے اس کے لیے ایسا نور بنایا، اس نور کو وہ لوگوں میں لے کر چلتا پھرتا ہے۔ اچھا ایمان تو اندر کی چیز ہے، اب لوگوں میں چل پھرنے کے لوگوں سے مراد الناس میں سب آ گئے، گھر کی زندگی، کاروبار کی زندگی، بازار کی زندگی، آپس کی زندگی، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، الناس لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اس ایمان کے نور کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ایمان کا نور کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ ایمان کا نور کیا ہے؟ ہاں وہ اعمال کے ساتھ، وہ اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا، جانتے ہو سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق لوگوں سے اخلاق سے ملنا، اخلاق بھی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاق سے مل رہے ہیں، گھر میں اخلاق والوں کے ساتھ ہیں، گھروں میں اخلاق کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں۔ بھلا ایک شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندگی دی، لا الہ الا اللہ زندگی مل گئی، اب وہ کلمہ اللہ نے دیا، اب اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ وجعلنا له نورا ہم نے اس کے لیے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کیونکہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ ایمان کس نے دیا؟ میں نے نہیں، اللہ نے دیا ایمان۔ اب وہ ایمان کی فکر میں جب آدمی بڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور اسلام، نور ہدایت، نور اعمال، نور اخلاق ایسے عطا فرمائے، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے، یعنی مطلب یہ ہے اس ایمان کا اثر لوگوں پہ ڈالو۔ یہ ہماری ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کا اثر دوسرے پر ڈالے۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، لیکن ایمان کا اثر معاشرت سے، معاملات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ہمارا واسطہ ان 3 شعبوں سے پڑے گا، عبادت سے نہیں پڑتا۔ ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ان چیزوں کے ساتھ جب ایمان والے چلتے تھے تو پھر جو ہے نا دنیا اسلام کی طرف آتی تھی، دنیا ایمان کی طرف، ان کے قلوب پلٹتے تھے، پلٹتے تھے۔ ملکوں میں ایمان والے جا کر جب رہتے تھے تو وہاں ان ملکوں میں ایمان والے اس کا اثر ڈالتے تھے۔ حمص کا علاقہ ہے، مصر کے پاس حمص کا علاقہ، وہاں سے جو ہے مسلمانوں کی جماعت نکلنے لگی،
سارے بستی والے جمع ہو گئے، شہر والے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم جانتے نہیں آپ کون ہیں، لیکن آپ کے اچھے اثرات یہاں پڑ رہے ہیں، آپ ہرگز مت جائیں، یہیں رہے۔ ہاں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھیں، صحابہ کی، تابعین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، یمشی بہ فی الناس، یمشی بہ فی الناس، یہ ہر ایمان والے پر ایک پیغام ہے، تم اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے ہر جگہ میں اس نور کو لے کے جا رہا ہوں۔ کیا نور لے کے جا رہے ہیں؟ وہ نور تو اندر ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ روشنی اخلاق ہے، اعمال ہے۔ تو یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلنا۔ راستہ وہ کیا ہے؟ منزل اللہ ہے، منزل آخرت ہے، منزل جنت ہے، ہمیں پہنچنا وہاں ہے۔ اگر راستے میں روشنی نہیں ہے تو نہیں پہنچیں گے، پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ روشنی ہے ایمان کی، اس روشنی کے ساتھ تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چلائیں گے۔ اور حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی ہوگا، قیامت کا دن اندھیرے کا دن ہے، اور ظلم و ظلمات یوم القیامہ، اندھیرا دن، اور وہاں اندھیرے میں آدمی کیسے چلے گا؟ یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، بشراکم اليوم۔ وہاں تو اپنے اعمال کے نور سے چلیں گے، ہر آدمی اپنی نماز، اپنی سورہ کہف، تلاوت، درود شریف، استغفار، اخلاق، ان سب کے نور سے چلے گا، اور اندھیریاں گناہوں سے، برائیوں سے، خواہشات سے، وہ جتنی ہوں گی اتنا اندھیرا اسے ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ بس نظر ہی نہیں آئے گا اس کو کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اس میں دیکھیں ایک جملے میں کتنی باتیں اللہ ہمیں سمجھا رہے۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مردار نہیں ہو۔ جب زندگی سے، اصل زندگی کیا ہے؟ ایمانی زندگی ہے، اصل زندگی ایمانی زندگی ہے، جس کی بنیاد وحی پر ہے۔ ہاں، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت کرنا۔ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے ارتداد کا، دین چھوڑنے کا، دین سے بیزار ہونے کا، دین بیزاری کا جو فتنہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو دین کی بات میری عقل میں آتی ہے میں اسے مانتا ہوں، اور جو نہیں آتی اسے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، مجھے نہیں ماننا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں مانتا ان چیز کو۔ کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس لیے کہ مجھے عقل میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب دین کی بات کو عقل پر لے کر مانو گے تو یہاں سے جو ہے نا دین بیزاری شروع ہوگی۔ انہیں یہ سمجھایا جائے کہ عقل سے اوپر بھی ایک چیز ہے۔ دیکھیے نا، جتنے معجزات ہیں یہ سب عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے، عقل کے خلاف بھی نہیں۔ کوئی چیز اسلام میں، ایمان میں عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ نے ایک عقل بنائی، اس کے اوپر کی چیز ہے، وہ ہے وحی، وہ ہے ایمان، وہ ہے حکم۔ جب یہ بنیاد بنے گی نا تو پھر بچے جو ہے نا جو باتیں عقل سے سمجھنا سمجھیں گے، اور جہاں بات آئے گی دین کی، حکم کی، شریعت کی، فوراً یہ لوگوں نے وہی کیا نا، ان لوگوں نے اپنی بنیاد عقل پہ بنائی۔ ارے بھئی کیسے ہو سکتا ہے وہ جانور حرام جو اللہ جسے مارے، اور تم ذبح کر رہے وہ حلال ہے، اللہ جس کو مار رہے وہ حرام ہے؟ یہ تو عقل، میں نہیں مانتا اس کو۔ تو آج نسلیں بھی دین کو اسی طرح لے رہی ہیں۔ ہاں، تو ایک بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد صحبت ہے، ماحول ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انفلوئنس جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک۔ تو یہ دو چیزوں کو خاص طور پر جب ہم یہ دو چیزوں کو بنیاد بنا کر صحیح کام کریں گے، ہمارے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والے کی مثال دی، پھر اس کو کمپیئر کیا۔ ایک طرف یہ ایمان والا ہے جس کو ایمان دیا، اور وہ ایمان جو ہے ماشاءاللہ اس نے بڑھا کر لوگوں میں لے کے چل رہا ہے۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ خود بتاؤ، آپ خود بتاؤ، سوچو کون سا؟ فی الظلمات، جو اندھیریوں میں ہے، شرک کا، کفر کا، جہالت کا، خواہشات کا، اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، اور اس میں پڑا ہوا ہے، یہ سارے اندھیریاں ہیں، اور لیس بخارج منہا، اور وہ اندھیریوں سے نکل بھی نہیں پا رہا ہے کیونکہ نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھا، کیوں نہیں نکلنا چاہتا؟ کیا وجہ ہے انہیں؟ وہ اندھیری سے کیوں نہیں؟ کس کو اندھیرا پسند؟ کسی کو اندھیرا پسند نہیں ہے، لیکن شہوتیں سب کو پسند ہیں، جہالتیں سب کو پسند ہیں، خواہشات سب کو پسند ہیں۔ کیوں نہیں نکلنا چاہ رہا؟ ہوتا نا،
اللہ جواب دے رہے ہیں کذالک زین للکافرین، ہاں ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، اندھیرا اس کو اچھا لگنے لگا، ہم نے اس کو اندھیرا ہی خوبصورت کر دیا۔ اب وہ شرک کا اندھیرا، خواہش کا اندھیرا، منمانی کا اندھیرا، یہ اندھیرا ہی ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو مزین کر دیا للکافرین ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، ان کے گناہ، ان کی شرک کی چیزیں، ان کے خواہشات کی چیزیں، منمانی کی چیزیں۔ اسی لیے جو ہے نا دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہدایت، ایک ہے گمراہی۔ ہدایت کی بنیاد طلب پر ہے، ہدایت کی بنیاد کس پر ہے؟ طلب پر ہے۔ جب طلب ہوگی اللہ ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ گمراہی کی بنیاد کیا ہے؟ گمراہی کی بنیاد منمانی ہے، منچاہی ہے۔ زندگی جب منچاہی پر آتی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کروں گا، جو چاہوں گا دیکھوں گا، جو چاہوں گا سنوں گا، یہ قدم پہلا ہے۔ یہ ہوتے 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 پھر آگے گمراہ بنتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی منچاہی زندگی پر مت چلو، کیونکہ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے دین سے تمہیں گمراہ کر دے گی۔ سمجھ رہے؟ ہدایت ہماری منزل ہے، پہنچنا ہے طلب کے ساتھ، اللہ سے مانگو، کوشش کریں، محنت کریں، ہاں، اور منچاہی سے کوشش بچنا ہے، کیونکہ جس درجے کی خواہش ہے اس درجے کی گمراہی ہے۔ آدمی اس کو بہت ایزی لیتا ہے۔ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیں گے، اب نماز کے بعد سے صبح تک میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں گا۔ جمعہ پڑھ لوں گا، جمعہ کے بعد سے اگلے جو میری مرضی ہے بھئی۔ تو یہ جو من چاہی ہے نا، یہ درجہ بدرجہ آدمی کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ آدمی کو جو ہے نا گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا من چاہی سے بچنا، من چاہی سے جو من چاہا، جو من مان، اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ وہی ہے۔ خواہشات پورا کرنا منع نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ خواہش پورا نہیں کر، بھائی اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے دین کے مطابق کر لو، اس حدود سے باہر مت جاؤ، حدود سے باہر مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اس شخص کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیریوں میں بھٹکا ہوا ہے اور وہاں سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا ہے؟ اندھیریوں میں اتنا ہے کہ نکل نہیں۔ اب لوگ سوچیں گے اندھیرا اسے پسند کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے پسند ہے کہ اس نے تو کیا کیا، طے کر دیا مجھے نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کے سارے خواہشات کو، اس کے بدعات کو، اس کے رسومات کو، اس کی شرکیہ چیزوں کو ہم نے خوبصورت کر کے رکھ دیا۔ اب جو آدمی کسی گناہ کو اچھا دیکھتا ہے وہ کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ یہ جو اوپر کی جو باتیں تھی نا، اوپر کی جو باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنی یعنی زبردست فٹ ہوتی ہے آیت اس وقت ماحول میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے ہر بستی میں، ہر علاقے میں ہم نے بنا دیے ہیں اکابر مجرمیہا۔ اکابر کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، لیکن ایک تو اکابر ہیں بھئی کہ دینی لائن میں بھئی ہمارے بڑے ہیں، لیکن یہاں اکابر مجرمیہا کرمنلز، سرغنہ یہ اپنے کمیونٹی کے، اپنے علاقے کے جتنے کرمنلز ہیں، جتنے سرغنہ ہیں، ان سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ بڑے بڑے پوسٹوں پہ بٹھا دیا۔ اب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پوسٹوں پہ اکابر۔ یہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماتحت کیوں بگڑتے ہیں؟ نیچے والے اس لیے بگڑتے ہیں کہ اوپر والے صحیح نہیں ہوتے، اوپر والے صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر بستی میں ایسے بڑے بڑے چودراہٹوں کو، ایسے بڑے بڑے چودھریوں کو بٹھا دیا ہے، اور وہ سب کیا ہیں؟ مجرمیہا، اس علاقے کے بڑے جو ہے کیا ہیں؟ یعنی مجرم، گنہگار، نافرمان، بڑے جرائم کرنے والے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت کی علامتوں میں جو 15 علامتیں ایک حدیث میں بیان کی،
وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ أَرْذُلَهُمْ، قوم کا سردار سب سے رذیل، سب سے بدترین شخص ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا، کیوں کیا؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، لام عاقبت کے لیے ہے، ریزن کے لیے ہے۔ ہم نے یہ نظام اس لیے چلایا تاکہ اس بستی میں وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ وہ مکاری کریں، وہ مکر کریں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا۔ اب آپ سوچیں گے اللہ نے سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ چاہے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فرعون بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، قارون بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، سب صحیح ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی، ہم نے ایسے لوگوں کو رکھ دیے، اور امتحان ہے کہ کون کس کو دیکھتا ہے، کون کس کو، ان کا بھی امتحان ہمارا بھی امتحان۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر کریں، تدبیریں کریں، کس کے خلاف؟ ایمان والوں کے خلاف، ایمان کے خلاف۔ تدبیریں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ ایسے بڑے بڑے چودراہٹ ہوتے ہیں جو ایمان اور اسلام کے خلاف ان کی زبردست مکاریاں ہوتی رہتی ہیں، تدبیریں ان کی چلتی رہتی ہیں، لیکن گھبرائے نہیں، جتنی مکاریاں وہ کریں گے نا، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ سارا مکر انہی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ قرآن میں ایک اصول بیان کیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، جب کوئی آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ وہ کھودنے والے کو اس میں گراتے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ برائی سوچتا ہے، وہ برائی اس کو لپیٹ کر آتی ہے، اس لیے کبھی بھی آدمی دوسروں کے لیے برا نہ سوچے، وہ پلٹ کر آتی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، جو آدمی بری تدبیر کر رہا ہے پلٹ کے آتی ہے، اللہ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اللہ پوچھ رہے ہیں اصول بیان کرنے کے بعد میری بات پہ اگر ڈاؤٹ ہے تو کیا انتظار کرو گے پچھلوں کی سنت؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کسی کے خلاف کوئی برا نہیں کرو، مکر مت کرو۔ یہ جتنے بستی میں بیٹھ کر ایمان والوں کے خلاف جتنا بھی یہ مکر کر رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے ہی خلاف مکر کر رہے ہیں، وہ ساری تدبیریں انہی پر مصیبت بنے گی۔ وما یشعرون، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں ہم ایمان والوں کے خلاف کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اصل میں وہ اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ بڑائی سے حفاظت فرمائے۔ یہ جڑ ہے بڑائی جو ہے نا، یہ اصل میں ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابی ہیں خالد، ان کے والد تھے ولید، وہ ایمان قبول نہیں، بڑا سردار، مکے کے بڑے سرداروں میں پیسہ، بچے، اولاد، خاندان سب۔ تو ان کو جو ہے نا مسئلہ ہوا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی پوزیشن ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، سب کچھ، نبوت کا مستحق تو میں تھا، نبوت کا مستحق میں تھا، یہ کیوں وہاں چلی گئی؟ یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے، ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ تو غربت ہے یہاں پر، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ یہ ہے نا، یہ ولید کا قصہ ہے، لیکن ولید کا مزاج جو ہے نا امت میں پیدا نہیں ہونا ہے، سمجھ رہے نا؟ ولید کا مزاج کیا ہے؟ ولید کا مزاج یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھے آدمی، کوئی چیز حق نہیں ہے دنیا میں، حق سمجھتے ہیں، حق کا معنی یہ ہے کہ ڈیزرو کرنا، یہ میرا حق ہے، سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کا فضل ہے، یعنی ولید یہی سمجھا یہ میرا حق ہے، میں اتنا بڑا اس کمیونٹی کا، اس علاقے کا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے یحشر المتکبرون یوم القیامت بامثال ذر، قیامت کے دن متکبرین کا حشر ایسے ہوگا
چونٹیوں کی طرح وہ حشر کے میدان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل دے دیں گے. بڑا بنا سارے چھوٹے 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 چھوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ سب بڑے. تکبر کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں کہاں تک گئی بات. دیکھیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس ایک نشانی، کوئی نشانی آتی ہے، اللہ کی معجزہ ہو یا قرآن کی آیت ہو، قالوا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ایسی ہی چیز جو رسول پر اتر رہی ہے ہم پر نہ اترے. یعنی سمجھ رہے، لن نؤمن حتی نؤتی مثل، پہلے تو بولتے تھے وہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ. اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی پیغمبر بناؤ. سب پیغمبر بنے تو پھر امتی کون بنتا؟ بولے عقل ہونی چاہیے نا. شرک آدمی کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے. کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ چیز تو فرشتہ میرے پاس بھی آنا چاہیے، میں مستحق ہوں، فرشتہ میرے پاس بھی کوئی چیز لے کر آئے. یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھا سادہ آسان جواب دیا. نبوت جو ہے نہیں دعا مانگنے کی چیز نہیں ہے. نبوت کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، نبوت کی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی وہاں جا کے کوئی بچہ پڑھے تو نبی بنتا ہے. کوئی ماں باپ دعا کر کے اللہ میرے بچے کو نبی بنا دے، ایسا نہیں ہے. نبوت وہبی ہے. وہب کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، کسبی نہیں ہے، محنت سے حاصل کرنے والا یہ پوسٹ نہیں ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں اللہ اعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، یہ رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے، کسے نبی بنانا، کہاں نبی، کس کو کب نبی بنانا، اللہ اچھی طرح جانتا ہے. ہاں یہ بڑی عجیب آیت ہے. آپ اس آیت میں دیکھیں قرآن پاک میں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ حَيْثُ. اللہ کا نام جو ہے نا 2 مرتبہ آیا، ایسا قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. اللہ پھر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی آیت الجلالتین کہتے ہیں اس کو. اللہ کا نام آیت الجلالہ، یعنی اللہ جل جلالہ، بزرگی والا نام. یہ اسم ذات، اسم اعظم ہے. اکثر ماشاءاللہ یہاں پہ اکابرین نے بڑا عجیب ایک عمل بتایا ہے، یعنی مطلب حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے کوئی آدمی یہ تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر رک کر اگر کوئی دعا مانگے اپنے لیے، اپنی مراد، اپنی کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. یہ بڑی مطلب مجرب عمل ہے بزرگوں کا، اکابر کا، اس پر بڑا عمل. یعنی قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آپ کو فرما رہے ہیں سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ہم انہیں اس کے جرم کی سزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے. کیسے؟ صغار عند اللہ، اللہ کے نزدیک ذلیل کر کے چھوڑ دیں. یہ لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل، جتنا متکبر ہیں سب ذلیل. اس لیے دیکھیں نا ایمان کی صفت تواضع ہے، اور جتنے ایمان والے گزرے ہیں تواضع والے سب کے سب ماشاءاللہ اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے ان کا. حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، اور جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں کسی کا نام و نشان میں مقبولیت نہیں، محبوبیت نہیں. صغار عند اللہ، صغار کے معنی ہیں اللہ کے نزدیک وہ ذلیل. جب اللہ کے نزدیک کوئی ذلیل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں سے اس کی محبت نکال دیتے ہیں. تو ہمیں سوچے میں اللہ کے نزدیک محبوب کیسا بنوں، مقبول کیسا بنوں، اللہ کے نزدیک پیارا کیسے بنوں. اللہ کہتے ہیں بندہ بن کے رہ جا، بس بندہ بن کے رہ، چھوٹا بن کے رہ، پھر اللہ تجھے عزت دیں گے. وعذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، ان کے مکر کی وجہ سے. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے پڑھ لیں گے. اس آیت میں بھی مختصر تشریح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں تواضع نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک درجہ ہے اپنی زندگی انسان شہوتوں اور خواہش پر رکھتا ہے. اس میں تو جو ہے نا انسان بھی ہے اور حیوانات بھی ہیں. اور ایک درجہ ہے عام انسان دیکھیں جو اپنی زندگی کی بنیاد عقل پر رکھتا ہے. عقل پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے، میں یہیں سے جو ہے نا گمراہی شروع ہوتی.
پھر ایک زندگی کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، وہ کلمے کی زندگی ہے. وہ بندہ اقرار کرتا ہے کلمہ پڑھ کر، میں اللہ کو مانوں گا، اللہ کی مانوں گا، عقل پہ سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی. یہ بنیاد، اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی. یہ زندگی اللہ چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.